السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ چل رہے تھے فضائل رمضان کے درس میں، اس کے پہلے ہم سن چکے ہیں، اب آج کے درس میں ہم سنیں گے کہ اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی، چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ میں آسمانی دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے اسی ماہ کی یکم یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مسابقت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول یعنی شیخوں کا معمول جو ہمارے بزرگ ہیں سب کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہر سال رمضان کے تمام قرآن پاک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت کے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے کے ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ، استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ یہ 4 چیزوں کی معمول بنا لیں۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف صرف نہ سادہ سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بید رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی نہ ہے: میں تو گو رہا رہین ستم ہے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ بغیر میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مار دھاڑ، ہول پکار جیسے کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کے بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ سوچیں ہم لوگ۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا و مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات تو ہو ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امت کے لیے اپنی معمولی اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہ راہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اثار و غم خواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔
ابو جہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنا چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر مجھے کچھ نمک باقی ہوئی نظر آئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے اس میں پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر کے دوسرے زخمی نے آہا کی۔ چچا بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا ہے۔ یہ ہیں تمہارے اخلاق کے اثار کہ خود پیاسے جان دے دی، اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ واقعات اس لیے ہے میرے دوستو بزرگوں کہ اس کو سوچ کر اپنے اخلاق پر نظر ڈالیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ کیا ایسے دل اور گردے ہمارے ہیں، کیا ایسی لگن ہمارے اندر ہیں، نہیں ہیں تو اس کو رمضان کے مہینے میں اللہ سے بہت مانگیں اور مانگ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ان کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر میں اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد میں روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیں گے۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی ہے، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہو گئی۔ سنتے ہیں ایسے واقعات کہ جس سے ہمارا دل بھی دوسروں کی غمخواری کرنے والا بن جائے، تاکہ پتہ نہیں کہ ہماری دعا ہماری وجہ ہمارے لیے کون دعا کرے گا، کب کہاں کرے گا، پر ہم نہیں جانتے، مگر یہ چیز قیامت میں اللہ کے پاس جانے کے بعد پتہ چلے گی کہ اس نے ہمارے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رقت کیا چیز ہے؟ ڈر اور نرمی، کس سے؟ اللہ سے، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے روزے افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری آخرت بھی سدھرے اور تمام روزے داروں کی دعا میں بھی ہمارا حصہ قبول کیا جاوے۔ اللہ ہماری دعا بھی قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔